زندگی اور موت کے درمیان کی لکیر بہت پتلی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جسے ہم اپنا سب سے بڑا آسرا مانتے ہیں، وہی ہمیں اس لکیر کے اس پار دھکیل دیتا ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو اپنے 8 ماہ کے حمل کے ساتھ موت کے دروازے پر کھڑی تھی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر اسے اس کے اپنے شوہر نے ایک بہت بھاری سامان کی طرح پھینک دیا تھا، صرف اس لیے کہ اس کی وجہ سے شوہر اور اس کی نئی سیکرٹری کی بزنس فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی۔ خون سے لتڑی وہاں فرش پر پڑی اس عورت کو اکیلا چھوڑ کر وہ شخص اپنی عیاشی کے سفر پر نکل گیا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی بیوی ہمیشہ کی طرح کمزور رہے گی اور اس کے قدموں کی دھول بنی رہے گی، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ ٹھیک 7 دن بعد وہ عورت اسے ایک ایسا تحفہ دے گی جو اس کی روح کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا وہ دوپہر کا وقت تھا۔ باہر اتنی تیز دھوپ تھی جو کسی کی بھی کھال چلا دے۔ اندر ٹرمینل پر ہزاروں لوگوں کے ہجوم کے بیچ میرا ایک ایک قدم بہت مشکل سے اٹھا رہی تھی۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے 8 ماہ کے حمل کو مدد دی ہوئی تھی اور دائیں ہاتھ سے ایک بہت بھاری ٹرالی بیگ کھینچ رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ کر اس کے گلے کے ہار کو بھگو رہا تھا اور اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ اچانک اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ اسے وہاں رکنا پڑا۔ میرا کا شوہر وسیم پیچھے مڑا۔ اس کے چہرے پر اتنی جھنجھلاہٹ تھی جیسے میرا کوئی بیوی نہیں بلکہ کوئی نوکرانی ہو جس نے بہت بڑا نقصان کر دیا ہو۔ اس نے ایک مہنگا ڈیزائن سوٹ پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا چمڑے کا بریف کیس تھا۔ وسیم کے بالکل بغل میں ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کے مہنگے غیر ملکی عطر کی خوشبو نے ایئرپورٹ کے ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک کو بھی دبا دیا تھا۔ نمرا نام کی وہ لڑکی ایک ٹائٹ ڈریس اور اونچی ہیل پہنے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھ میں 2 بزنس کلاس کے بورڈنگ پاس تھے۔ نمرا نے ہلکے سے وسیم کے کان کے قریب جھک کر کچھ کہا، جس سے وسیم کا غصہ اپنی بیوی کے لیے اور بھی بڑھ گیا۔ میرا نے درد سے کہا، وسیم بس 2 منٹ رکو۔ اس کے پیٹ کے نچلے حصے سے لے کر کمر تک اتنی بے چینی اٹھ رہی تھی جیسے بچہ ابھی باہر آنے کے لیے تڑپ رہا ہو۔ مجھے لگتا ہے مجھے درد زا ہو رہے ہیں، درد بہت زیادہ ہے۔ وسیم اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ اس نے میرا کا بیگ پکڑنے کی بجائے اپنی انگلی سیدھی میرا کے چہرے پر تان دی۔ ڈرامہ کرنا بند کرو۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میری میڈیا کمپنی کے لیے یہ بزنس ٹرپ کتنا ضروری ہے۔ گیٹ بند ہونے والا ہے اور تم یہاں ڈرامہ کر رہی ہو۔ تم خود ضد کر کے مجھے چھوڑنے آئی تھی نا، اب دوسروں کے راستے کا کانٹا کیوں بن رہی ہو؟ میرا نے کہا، لیکن وسیم درد واقع ہو رہا ہے، میرے پاؤں سن ہو گئے ہیں۔ میرا نے اپنی نم آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھا جس کے ساتھ اس نے اپنے ہاتھ پیر پھیر لیے تھے، اور اس حالت میں صرف اس لیے آئی تھی کیونکہ پچھلے کئی ہفتوں سے وسیم گھر نہیں آ رہے تھے۔ میرا کے دل میں ایک عورت والی فکر تھی کہ وسیم اور اس کی نئی سیکرٹری نمرا کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ وہ بس اس امید میں آئی تھی کہ شاید آخری لمحے میں اس کے شوہر کو تھوڑی سی شرم آ جائے اور وہ تھوڑا وقت اس کے ساتھ بتا لے۔ نمرا نے میرا کو تیز نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے سرخ لپسٹک والے ہونٹوں پر ایک مکار مسکراہٹ تیر گئی۔ اس نے کہا، وسیم صاحب، چیک ان کاؤنٹر بند ہونے والا ہے۔ اگر بھابی جی تھک گئی ہیں تو آپ انہیں کیب کروا دیجیے، ورنہ اگر آج دوپہر 2 کروڑ کا کانٹریکٹ ہاتھ سے نکل گیا تو پوری کمپنی ڈوب جائے گی۔ 2 کروڑ کا نام سنتے ہی وسیم کی آنکھوں میں لالچ دوڑ گیا۔ اس نے جھٹکے سے وہ بھاری ٹرالی بیگ میرا کے ہاتھ سے چھینا اور اسے اتنی زور سے دھکا دیا کہ بیگ کے پہیے میرا کے قدموں سے ٹکرائے اور وہ درد سے چیخ پڑی۔ اپنے لیے خود اولا بک کروا لینا، گھر بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑتی ہو اور میرا سارا کام خراب کرنے میں لگی رہتی ہو، وسیم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی حاملہ بیوی کے لیے بالکل وہی جذبات تھا جو راستے میں پڑے کسی کوڑے کے ڈبے کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ایک بار بھی پیچھے مڑے بغیر نمرا کے ساتھ سیکیورٹی چیک ان کی طرف تیزی سے نکل گیا۔ میرا وہیں فرش پر پتھر کی طرح جم گئی۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ایک ایسی شرمندگی اس کے گلے تک آ گئی تھی جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے دل کے ٹوٹنے کی آواز ابھی آنسوؤں میں بدلی بھی نہیں تھی کہ اچانک پیٹ کے نچلے حصے میں اتنی جان لیوا درد ہوئی جیسے کسی نے تلوار چھونک دی ہو۔ یہ کوئی معمولی درد نہیں تھا، ایک بہت گرم
रतूबत उसके कपड़े भिगोते हुए एयरपोर्ट के फर्श पर बहने लगी। उसका पानी टूट गया था। वहां खड़ी एक औरत ने घबराकर कहा, बच्चा होने वाला है। मीरा ठंडे फर्श पर घुटनों के पल गिर पड़ी। उसके आगे अब सब कुछ धुंधला होने लगा था। आसपास का शोर उसके कानों में एक अजीब सी गूंज बन चुका था। जिंदगी और मौत के दरमियान इस डरावने मोड़ पर एक माँ की ममता ने उसे हिम्मत दी। उसने कांपते हाथों से अपने पर्स से मोबाइल निकाला और अपनी ठंडी पड़ चुकी उंगलियों से वही नंबर डायल किया जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। वसीम ने फोन उठाया। पस मंजर में आवाज के आखिरी ऐलान की आवाज आ रही थी। मीरा ने हाँफते हुए कहा, वसीम, मुझे बचा लो, मेरा पानी टूट गया है, यहाँ खून निकल रहा है, बहुत ज्यादा दर्द है। उसके आंसू उसके पसीने में खो चुके थे। फोन के उस पार एक लम्हे का सन्नाटा रहा। फिर एक बहुत दर्द और जहरीली हंसी की आवाज आई। 8 माह में पानी कैसे टूट सकता है? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इस सस्ते ड्रामे में मुझे फ्लाइट छोड़ने पर मजबूर करना चाहती हो? सुन लो अपने कान खोलकर, मेरे पीछे मत आना। और उसी वक्त फोन कट गया। उस आदमी ने, इस बाप ने अपनी बीवी और आने वाले बच्चे की जिंदगी के आखिरी सहारे को अनजान लोगों के हजूम में हमेशा के लिए काट दिया था। फोन मीरा के हाथ से छोड़कर उस गीली फर्श पर फिसल गया। मीरा का सर आगे की तरफ झुक गया और उसने अपने निचले होंठ को इतनी जोर से काटा कि वहां से खून बहने लगा। बराए मेहरबानी कोई एम्बुलेंस बुला दीजिए, इनकी हालत बहुत खराब है। यह कोई जान पहचान की आवाज नहीं थी, बल्कि एयरपोर्ट पर सफाई करने वाली एक खातून की आवाज थी जिसने मीरा को अपने कंधे का सहारा दिया था। उस खातून ने घबराहट में पेपर टॉवल निकाले और फर्श पर बिछा दिए ताकि मीरा वहां लेट सके। ऊपर छत की लाइटें अब मीरा की आंखों को चुभ रही थी। उसे सिर्फ इस अनजान सफाई करने वाली खातून की मजबूत पकड़ महसूस हो रही थी और बेहोश होने से ठीक पहले उसके दिमाग में एक ही आखिरी ख्याल गूंजा, मुझे जीना होगा, मेरे बच्चे के लिए मुझे जिंदा रहना होगा। डेटॉल और दवाइयों की तेज खुशबू ने मीरा के नाक में दस्तक दी। उसने धीरे धीरे अपनी भारी पलकें खोली। सामने अस्पताल के आईसीयू की सफेद छत थी। उसका पूरा निचला हिस्सा सुन्न हो चुका था। जैसे ही उसने करवट बदलने की कोशिश की, उसके पेट पर खींचे गए टांके से इतनी टीस उठी जैसे किसी ने उसका गोश्त जिंदा नोच लिया हो। मीरा, तू होश में आ गई? निदा की घबराई हुई आवाज आई। निदा उसकी कॉलेज के दिनों की सबसे अच्छी सहेली थी। निदा की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी और उसके हाथ में अभी भी प्लास्टिक का एक गिलास था। अपनी दोस्त को देखकर मीरा की आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल आए। उसने पूछना चाहा लेकिन गला इतना सूख चुका था कि आवाज ही ना निकली। निदा ने कहा, रोना मत, अभी टांके पर आंसू या पसीना गिरेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसकी अपनी आवाज पूरी तरह कांप रही थी। तेरा ऑपरेशन हुआ है, इमरजेंसी में बच्चा 8 माह का पैदा हुआ है, बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने उसे स्पेशल केयर यूनिट में इनक्यूबेटर में रखा है। मैं फॉर्म पर साइन करके आई हूँ, तो हिम्मत रख, मैं हूं ना यहाँ, कुछ नहीं होगा। मीरा ने धीरे से सर हिलाया। उसके सीने से एक बहुत बड़ा पहाड़ हट गया था। उसका बच्चा चिंता था। बिस्तर पर चुपचाप लेटते हुए मॉनिटर की आवाज के दरमियान मीरा के जहन में पिछले 3 साल की शादी की कहानी घूमने लगी। जैसे दुनिया बहुत खूबसूरत मानती थी। दुनिया की नज़रों में मीरा खुशकिस्मत थी। उसे वसीम जैसा वाइस प्रेसिडेंट मिला था जो हमेशा महंगे कपड़ों में सज धज कर रहता था। लेकिन हकीकत सिर्फ वो जानती थी जिसने वो जहर पिया था। उसकी सास शमीम बेगम एक ऐसी खातून थी जिन्हें सिर्फ दिखावे और झूठी शान से प्यार था। जब से मीरा ने अपनी कारपोरेट नौकरी छोड़कर एक छोटा सा फूलों और इवेंट डेकोरेशन का कारोबार शुरू किया था, शमीम बेगम उसे भिखारी समझने लगी थी। मीरा को पिछले महीने की वो शाम याद आई जब शमीम बेगम ने अपनी थाली में पुलाव रखते हुए मीरा को ताना दिया था, तू इन पत्तों को बेचकर कौन सा महल खड़ा कर लेगी? मेरा वसीम अब बड़े करोड़पति लोगों के साथ उठता बैठता है। अगर बीवी बनकर तू उसकी दौलत नहीं बढ़ा सकती तो कम से कम घर में ठीक से काम तो कर लिया कर। अपने इन फूलों की तरह हमारा नाक मत कटवा। ऐसे मौके पर वसीम ने कभी अपनी बीवी की एक लफ्ज में हमायत नहीं की थी। वो बस खाना खाता रहता और मीरा की बेइज्जती को अपना हक समझता था। और सबसे घटिया बात यह थी कि वसीम जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था,
اس میں پیٹرول میرا کی اسی چھوٹی سی پھولوں کی دکان کی کمائی سے ڈلتا تھا۔ پچھلے ہفتے وسیم نے بڑے پیار سے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے بچائے ہوئے 15 لاکھ اسے دے دے تاکہ وہ ایک نیا بڑا ٹینڈر پا سکے۔ میرا نے ایک بھولی بھالی پاکستانی بیوی کی طرح اس پر بھروسہ کر لیا تھا، لیکن اب سب کچھ صاف ہو چکا تھا۔ وہ بزنس ٹرپ اور ایئرپورٹ پر اسے چھوڑ کر جانا، یہ سب کچھ میرا کے بھلے پن پر ایک زوردار تھپڑ تھا۔ نیدا نے ایک گلاس سے میرا کے پھٹے ہونٹوں پر پانی کی چند بوندیں ڈالی۔ میں نے وسیم کے گھر والوں کو فون کیا تھا۔ تیری وہ ساس کیا ہے؟ کہتی ہے بچہ 8 مہینے کا پیدا ہوا ہے، کوئی آسمان تو نہیں ٹوٹ پڑا؟ ہمیں یہاں مہمانوں کو دیکھنا ہے، میرے بیٹے کو ڈسٹرب مت کرنا۔ تیرے اس درندے شوہر کا فون تو سوئچ آف ہی آ رہا ہے۔ پچھلے 56 گھنٹے سے ایسی کون سی میٹنگ چل رہی ہے اس کمینے کی؟ نیدا نے غصے میں گالی دیتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے پرس سے ایک بڑی سی علیحدگی نکالی۔ دیکھ، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آرو کے پھیپھڑے ٹھیک سے نہیں کھلے، اسے روز انسپیکشن اور آکسیجن سپورٹ چاہیے۔ روز کا خرچہ بہت زیادہ بن رہا ہے۔ میرے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ ایڈوانس جمع کرا دیا ہے، لیکن کل صبح مجھے 1 لاکھ اور دینے ہیں، ورنہ علاج روک دیں گے۔ میری دکان کا سارا نقد اسٹاک بھی پھنس گیا ہے۔ تو اپنا فون کھول اور اپنے اس مشترکہ کھاتے سے مجھے پیسے ٹرانسفر کر دے جس میں تیری بچت تھی۔ میرا نے تھکاوٹ سے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے اپنی دکان اور ایونٹ سے جو پچھلے تہوار میں کمائے تھے سب ملا کر تقریباً 4 لاکھ تھے، جو اس نے وسیم سے چھپا کر اس مشترکہ کھاتے میں رکھے تھے۔ اس نے ندا کو اشارہ کر کے پرس میں اپنا ٹوٹا ہوا فون منگوایا۔ ایئرپورٹ پر گرنے کی وجہ سے اس کی اسکرین پر ایک لمبی دراڑ تھی۔ میرا کے کانپتے ہاتھوں سے بینکنگ ایپ کھلی۔ پی آئی ڈی اسکین ہونے کے بعد کچھ لمحے چکر گھومتا رہا۔ دستیاب رقم 0 تھی۔ میرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کی پتلیاں سکڑ گئیں۔ اس نے اپنے سفید پڑ چکے انگوٹھے سے اسکرین کو نیچے کھینچا تاکہ صفحہ ریفریش ہو، پھر وہی 0۔ ٹھیک نیچے ٹرانزیکشن ہسٹری میں ایک ایسی اندراج تھی جس نے میرا کے سینے میں خنجر اتار دیا۔ ٹرانسفر ٹو وسیم، رقم 3,98,500۔ یہ ٹرانزیکشن ٹھیک اسی صبح ہوئی تھی جب وہ لوگ ایئرپورٹ کے لیے نکلے تھے۔ وسیم نے چپکے سے ان دونوں کے اس مشترکہ کھاتے سے ایک پیسہ نکال لیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی اور اپنے خون کے اس بچے کے ہسپتال کے خرچے کے لیے ایک سکہ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کیا ہوا؟ ایپ چل نہیں رہی کیا؟ نیدا نے میرا کا سفید چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ اس نے میرا کے ہاتھ سے فون چھین لیا اور اسکرین دیکھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد ندا کے دانتوں کے درمیان سے ایک دردناک بد دعا نکلی۔ کتا، وہ آدمی نہیں جانور ہے۔ اس نے تم دونوں کو مرنے کے لیے چھوڑنے سے پہلے تمہارا ایک پیسہ چرا لیا۔ وہ شیطان تم دونوں کی جان لینا چاہتا ہے۔ ندا رونے لگی اور اپنا سر بستر کے کنارے رکھ کر تڑپنے لگی۔ ایک عورت اپنی پوری جوانی، اپنا جسم، سب کچھ اپنے سسرال اور شوہر کو نچھاور کر دیتی ہے، اور جب موت اس کے سر پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے شوہر نے اس کے جینے کی آخری امید بھی نوچ لی۔ لیکن میرا نہیں روئی۔ جب جسمانی درد اور صدیوں کے دھوکے اور جان لیوا سازش سے ملتا ہے تو انسان کا دل پتھر بن جاتا ہے۔ اس کے سینے میں دھڑکتا دل اب برفیلے کہرے اور پالے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پچھلے 3 سال کا وہ سمجھوتا، وہ نذرانی، سب کچھ اب اسے الٹے منہ کے کھلونے لگ رہے تھے۔ وسیم صرف کسی اور عورت کے ساتھ نہیں سو رہا تھا، اس نے تو باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی کہ میرا کو سڑک پر موت کے حوالے کر دے تاکہ اسے ایک کوڑی بھی نہ خرچ کرنی پڑے۔ میرا نے کہا نیدا، اس کی آواز بھاری اور ٹھنڈی تھی، لیکن اس میں ذرا بھی کمزوری نہیں تھی۔ رونا بند کر، وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں۔ میرا نے اوپر چھت کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں شکاری کی طرح تیز تھیں۔ اس نے بستر کے لوہے کے پائپ کو اتنی زور سے پکڑا کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ پیسوں کے لیے تو میرے ابو کو فون کر، انہیں صرف اتنا کہنا کہ میری ایمرجنسی ڈیلیوری ہوئی ہے، وسیم یا اس کے خاندان کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ نیدا نے کہا کہ شفیع صاحب کو بلڈ پریشر ہے، لیکن میرا نے کہا تو کال کر، میرے ابو کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرا نے اپنی پلکیں دھیرے سے چپکائیں۔ اس کی سانسیں اب گہری اور پرسکون ہو رہی تھیں۔ وہ مر چکی تھی۔ اب بستر پر جو عورت زندہ تھی وہ ایک ماں تھی جس کے اندر بدلے کی آگ اور زہر دوڑ رہا تھا۔ اس پورے خاندان سے میں اپنے آنسوؤں کا ایک حساب لوں گی۔
کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ ہسپتال کی کھڑکی کے باہر کراچی کا مونسون اچانک شروع ہو گیا۔ تیز بارش شیشے پر زور زور سے بجنے لگی، جیسے کسی مہا جنگ کا ناکار خانہ ہو۔ آپریشن کے بعد آئی سی یو میں گزرے وہ 3 دن کسی تاریخ کمرے کی طرح تھے، جہاں باہر کی دنیا کا کوئی حساب نہیں تھا۔ میرا اپنے بستر پر پتھر کی طرح پڑی تھی۔ دواؤں کا اثر کب کا ختم ہو چکا تھا۔ جب بھی وہ کھانستی یا ٹھیک سے سانس لینے کی کوشش کرتی، اس کے پیٹ کا وہ بڑا سا زخم اندر تک کچوٹنے لگتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ٹوٹے ہوئے شیشے اس کے پیٹ میں بھر دیے ہیں اور انہیں زور زور سے رگڑ رہا ہو۔ تھوڑا سا پانی پی لے، تیرے ہونٹ پھٹ کر پاپڑی بن گئے ہیں اور خون نکل رہا ہے۔ ندا نے ایک اسٹرا والا گلاس اس کے منہ تک لے آیا۔ ندا نے پچھلے 3 دن سے اپنی دکان بند کر رکھی تھی۔ وہ وہیں فرش پر ایک بنیاد بچھا کر سوتی تھی اور میرا کی ایک ایک سانس کا خیال رکھ رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ برے وقت میں اپنوں کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ میرا نے پانی کا ایک گھونٹ لیا اور گلے میں ہوئی جلن برداشت کی۔ اس نے اپنی ترچھی نگاہوں سے سائڈ ٹیبل پر رکھے اس ٹوٹے ہوئے فون کو دیکھا۔ پچھلے 3 دنوں میں ایک بھی مس کال یا پیغام نہیں آیا تھا۔ وسیم اس طرح غائب ہو گیا تھا جیسے گرم توا پر پانی کی بھوت۔ کیا اب بھی اس کا نمبر نہیں مل رہا؟ ندا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ اس جانور نے کون سی جلبہ کھائی ہے جو اپنی موت کے کنارے پڑی بیوی اور انکیوبیٹر میں سانس لینے کے لیے تڑپتے بچے کو چھوڑ کر مزے کر رہا ہے؟ میرا نے ایک بے جان سی ہنسی۔ اس نے اپنے بغل میں رکھا بریسٹ پمپ اٹھایا اور اپنے سینے پر لگایا۔ مشین کی آواز کے ساتھ درد ہونے لگا، لیکن میرا نے دانت پیس لیے اور ایک آہ تک نہیں نکالی۔ یہ دودھ کی بوندیں ہی اس کے بچے آرو کی آخری سنجیونی تھی۔ اسے خون بھی دینا پڑتا تو وہ دے دیتی۔ اسے کچھ نہیں ہوا ہے۔ اگر کسی کو کچھ ہوا ہے تو وہ میں اور میرا بچہ ہے۔ میرا بڑبڑائی۔ اس کی آنکھیں پمپ میں اکٹھا ہو رہے دودھ پر جمی تھیں۔ پاکستانی عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ ایک چوہے کی طرح ہوتی ہے جو ڈرتا ہے اور دب جاتا ہے، لیکن میرا یہ چوہا بری طرح ہار چکی تھی۔ اس رات جب تھکاوٹ سے ندا سو گئی تو میرا نے دبے قدموں اپنا فون اٹھایا۔ اس نے ڈیٹا آن کیا اور خاموشی سے وسیم کا نمبر ملایا، جو اب بھی آؤٹ آف رینج بتا رہا تھا، لیکن ایک عورت کی چھٹی حس نے اسے مجبور کیا اور اس نے سوشل میڈیا پر نمرا کا پیغام ڈھونڈا۔ نمرا کا اکاؤنٹ بند نہیں تھا۔ سب سے اوپر ایک تصویر تھی جو تقریباً 2 گھنٹے پہلے ڈالی گئی تھی۔ اس کے نیچے ایک کیپشن میں لکھا تھا، ایک خوبصورت بزنس ٹرپ جو محبت اور سکون سے بھری ہے، شکریہ باس۔ وہ تصویر ایک بہت عالی شان 5 ستارہ ریزورٹ کی بالکونی کی تھی، جس کے پیچھے خوبصورت سمندر اور ڈوبتا ہوا سورج تھا۔ لکڑی کی میز پر 2 مہنگی ریڈ وائن کے گلاس رکھے تھے، لیکن میرا کا دل ان وائن کے گلاس دیکھ کر نہیں رکا۔ اس کی نگاہ تصویر کے بالکل کونے میں پڑی ایک چیز پر جا کر اٹک گئی۔ وہاں ایک سرمئی رنگ کا ٹرالی بیگ کھلا پڑا تھا، وہی بیگ جسے وسیم اسے دھکا دے کر کراچی ایئرپورٹ پر چھین لے گیا تھا، اور اس بیگ کے اندر کپڑے کے اوپر ایک چھوٹے سے بچے کا ہلکے پیلے رنگ کا سویٹر رکھا ہوا تھا۔ اس سویٹر پر نیلے دھاگے سے ایک چھوٹی سی بچوں والی ٹوپی بنی ہوئی تھی۔ یہ وہی سویٹر تھا جسے میرا نے اپنی انگلیوں میں سوئیاں چھبو کر اپنے آنے والے بچے کے لیے بنایا تھا۔ 1 مہینے پہلے جب وہ سوئی کا سامان پیک کر رہی تھی تو وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ میرا کے ہاتھ پوری طرح کانپنے لگے۔ اس نے فون کی اسکرین کو اتنی زور سے دبایا کہ دراڑ اور بھڑک گئی۔ کیوں؟ آخر وہ اس آنے والے بچے کا سویٹر وہاں کیوں لے گیا؟ میرا نے آنکھیں بند کر لی۔ اگر وسیم پوری طرح سے اپنی بیوی کو بھول چکا ہوتا تو درد برداشت کرنا آسان ہوتا، لیکن وہ بھولا نہیں تھا۔ اس نے وہ سویٹر جان بوجھ کر اپنے اس ریزورٹ کے کمرے میں رکھا تھا جہاں وہ اپنی نئی محبوبہ کے ساتھ جسم کی بھوک مٹا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بچہ مرنے والا ہے، وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی تڑپ رہی ہے، لیکن اس نے پھر بھی انتخاب کیا۔ اس نے دولت اور خواہش کو چنا۔ سب سے گھٹیا انسان وہی ہوتا ہے جو لاپرواہی نہیں بلکہ جان بوجھ کر اپنوں کا گلا گھونٹ دے، صرف یہ سوچ کر کہ سامنے والا تو دبا ہوا ہے، وہ کیا اکھاڑ لے گا۔ وسیم کو یہی لگتا تھا کہ میرا جیسے پچھلے 3 سال سے گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی، آگے بھی جیے گی۔ وہ بس تھوڑے سے پیسے اس کے آگے پھینک دے گا اور وہ چپ ہو جائے گی۔
میرا کی آنکھ سے ایک قطرہ گرم آنسو اس کے تکیے پر گرا۔ یہ آنسو آخری تھا۔ رونے والی عورت امید میں ہوتی ہے، لیکن جب آنسو سوکھ جائیں تو سمجھ لیجیے سب ختم ہو گیا۔ میرا نے اپنی پلکیں کھولی۔ اب ان میں کوئی ڈر یا لاچاری نہیں تھی، صرف ایک ٹھنڈی برفانی چٹان جیسا ارادہ تھا۔ اس نے فوراً نبرا کی اس تصویر کا اسکرین شاٹ لیا اور پوری پروفائل محفوظ کر لی۔ اس نے اپنے فون کے نوٹس کھولے اور ہسپتال کے ایک ایک بل کی تفصیل لکھنی شروع کی جو ندا بھر رہی تھی۔ میرا پوری رات جاگتی رہی۔ وہ اب اپنے شوہر کے لوٹنے کا انتظار نہیں کر رہی تھی، وہ اس انتظار میں تھی کہ کب وہ اپنے ہاتھوں سے سڑی ہوئی شادی کو دفنا دے۔ چوتھے دن کی صبح کراچی کا آسمان اور بھی کالا اور ڈراؤنا ہو گیا تھا۔ ہسپتال کے دروازے کا ہینڈل گھما اور کھلتے ہی آواز آئی جس نے میرا کی ٹوٹی ہوئی نیند جگا دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، دروازے پر ایک بزرگ آدمی کھڑا تھا جس کے بال آدھے سے زیادہ سفید تھے۔ وہ ایک سادہ شرٹ پہنے ہوئے تھا، اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، لیکن اس کے چہرے کی جھریاں اس کی کٹھور زندگی دکھا رہی تھی۔ اب وہ میرا کے ہونٹوں سے یہ لفظ نکلتے ہی اٹک گیا۔ رات بھر اس نے جو پتھر کی طرح خود کو مضبوط کیا تھا، وہ اپنے والد کی آنکھوں میں چھپے ہوئے درد کو دیکھ کر ایک ہی لمحے میں چور چور ہو گیا۔ اس نے اپنے وہ ہاتھ آگے کیے جن پر سوئیوں کے نشانات تھے اور ایک بچی کی طرح رونے لگی۔ شفیع صاحب آگے بڑھے اور ان کے مضبوط ہاتھوں نے اپنی بیٹی کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی مٹھی میں قید کر لیا۔ وہ زور سے نہیں روئے، لیکن ان کی آنکھیں اور کانپتے ہونٹ سب کچھ بیان کر رہے تھے۔ کیا تو اس ہسپتال کے بستر پر اکیلی جان دینا چاہتی تھی؟ اگر ندا نے مجھے فون نہ کیا ہوتا تو تم مجھے بتاتی بھی نہیں۔ ان کی آواز میں بے پناہ غصہ تھا، لیکن اس غصے میں ایک باپ کا لامحدود پیار تھا۔ پہلے انہوں نے کتنا سمجھایا تھا کہ اس لالچی لڑکے سے شادی مت کر، لیکن بیٹی پیار میں اندھی تھی۔ اس کے بعد سے جو زہر اس نے بویا تھا وہ اکیلی پی رہی تھی۔ باپ کے لیے اپنی بیٹی کو اس طرح موت سے لڑتے دیکھنے سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہوتا۔ ابو مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میرا نے اپنے والد کا باہوں پر سر رکھ دیا اور سسکنے لگی۔ تبھی میرا کی نظر اٹھی اور اس نے دیکھا کہ شفیع صاحب کے بالکل پیچھے ان کے خاندان کا کوئی دوسرا شخص نہیں بلکہ ایک لمبا چوڑا آدمی کھڑا تھا، اور اس آدمی نے اندر آ کر بہت ہی آرام سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے بہت مہنگا اور ہاتھ سے سلا ہوا گہرا نیلا سوٹ پہنا تھا۔ سفید شرٹ پر ٹائی نہیں تھی، لیکن اس کے پورے وجود سے ایک طاقت اور رعب جھلک رہا تھا۔ میرا کا دل ایک دھڑک چھوڑ گیا۔ وہ بھاری آنکھوں سے حیران رہ گئی۔ سلیمان، اس نے اپنے دل میں اس کا نام پکارا۔ سلیمان اس کا کالج کا پہلا پیار تھا، وہ لڑکا جو 10 سال پہلے اسے اپنی پرانی سائیکل پر بٹھا کر سڑکوں کے چکر لگایا کرتا تھا۔ 10 سال پہلے سلیمان پڑھائی کے لیے بیرون ملک چلا گیا اور دوری کی وجہ سے ان کا راستہ الگ ہو گیا تھا۔ میرا نے صرف اتنا سنا تھا کہ وہ آج کل ایک بہت بڑے بین الاقوامی سرمایہ کاری گروپ کا CEO بن چکا ہے اور اس نے کراچی میں اپنا نیا ہیڈ کوارٹر کھولا ہے۔ سلمان نے میرا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سی بھی رحم یا ترس نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جسے اس نے بہت گہرائی میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے کونے میں کھڑی حیران ندا کو سر ہلا کر سلام کیا اور بستر کے پاس آیا۔ اس کی بھاری آواز ہسپتال کے اس کمرے میں گونجی۔ شفیع صاحب نے مجھے رات کے 3 بجے فون کیا تھا۔ اب سے یہاں کا کوئی بھی خرچہ یا پریشانی تمہیں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا کچھ سمجھ پاتی، سلمان نے ندا کی طرف مڑ کر حکم دیا، میں نے ابھی ڈائریکٹر سے بات کر لی ہے، 15 منٹ میں یہاں نرسیں آئیں گی اور میرا کو 8ویں فلور کے سب سے مہنگے VIP پرائیویٹ سویٹ میں شفٹ کیا جائے گا۔ نیچے بچے کو بھی ایک پرائیویٹ انکیوبیٹر روم میں ڈال دیا گیا ہے۔ باہر 2 باؤنسر کھڑے ہیں۔ بغیر میرا کی اجازت کے یہاں کوئی شخص بھی اندر نہیں آ سکتا، چاہے وہ خود کو اس کا شوہر ہی کیوں نہ بتائے۔ ایک ایسی پوری تیاری اور طاقتور پیشکش جس میں نہ تو کوئی ڈرامہ بازی تھی نہ جھوٹے وعدے۔ سلمان نے سیدھا اندر آ کر سارے اصول بدل دیے تھے اور اس لڑکی کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا جسے وہ ایک بار کھو چکا تھا۔ دوپہر ہوتے ہوتے میرا اس شاندار VIP روم میں شفٹ ہو چکی تھی۔ دواؤں کی کڑوی خوشبو کی جگہ وہاں لیمن گراس کی خوشبودار تیل تھا۔ شفیع صاحب صوفے پر بیٹھ کر اپنی بیٹی کا ماتھا گیلے کپڑے سے پونچھ رہے تھے۔
ندا اور سلمان ایک میز پر بیٹھے تھے اور ان دستاویزات کو دیکھ رہے تھے جو سلمان اپنے ساتھ لایا تھا۔ سلمان نے اپنی بھاری آواز میں کہنا شروع کیا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وسیم تمہیں چھوڑ کر اس ایمرجنسی ٹرپ پر کیوں بھاگا تھا؟ میرا نے اپنے ہونٹ دبائے۔ اسے ایک نئی سیکٹری کے ساتھ عیاشی کرنی تھی، ایک نئی زندگی جینا تھی اور مجھ سے چھٹکارا پانا تھا۔ سلمان نے انکار میں سر ہلایا۔ اس نے ایک سرخ فائل والا بیان نکال کر میز پر رکھ دیا۔ اگر بات صرف تعلقات کی ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کرتا۔ وسیم کی میڈیا کمپنی اب مٹی کا کھلونا بن چکی ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ جائے گی۔ اس پر بینک کا کروڑوں کا قرض ہے، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اس نے خفیہ طور پر 1.5 کروڑ کا قرض اٹھایا ہے اپنے جعلی پروجیکٹ کے لیے۔ میرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے اپنی شادی کی اس بھیانک حقیقت کی ذرا بھی بھنک نہیں تھی۔ ندا نے غصے میں میز پر مکہ مارا۔ اس کا مطلب وہ ریزرورڈ کا ٹرپ کوئی عیاشی نہیں تھا؟ پھر وہ سیکٹری چڑیل کون ہے؟ سلمان نے لمبی سانس چھوڑی۔ اس کی نگاہیں چاقو کی طرح تیز تھیں۔ نیمرا کوئی سیکٹری نہیں ہے، وہ ایک پیسے کی دھوکے باز ہے جو ایسے ڈوبے ہوئے امیر زادوں کو پھنساتی ہے جنہیں پیسے کی آگ لگی ہوتی ہے۔ وہ اسے لالچ دے رہی تھی کہ ایک بڑے کروڑ پتی سرمایہ کار سے ملا دے گی جو اس کی کمپنی بچا لے گا۔ وسیم اسے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ شفیع صاحب جو اب تک خاموش تھے، ان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب میری وجہ سے ہے۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اپنا پرانا کھیت بیچ دیا ہے جو اپنی ریٹائرمنٹ کی رقم سے فکسڈ ڈپازٹ بنائی ہے۔ جس دن اس نے تمہیں ایئرپورٹ چھوڑا تھا، اس سے ایک دن پہلے وہ میرے گھر آیا تھا اور میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے وہ سارے پیسے مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے صاف منع کر دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ وہ کمینہ یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ جب میرا نواسا دنیا میں آئے گا تو وہ اس معصوم بچے کی جان کا واسطہ دے کر مجھے بلیک میل کرے گا اور مجبور کرے گا کہ میں اپنے بچائے ہوئے سارے پیسے اس کے آگے پھینک دوں۔ حقیقت نے میرا کے دماغ پر ابلتے ہوئے پانی کی طرح حملہ کیا۔ ایک ایک کڑی آپس میں جڑ گئی۔ اس بیگ میں بچے کا وہ پیلے رنگ کا سویٹر اس نے اس لیے نہیں رکھا تھا کہ اسے بچے کی فکر تھی، بلکہ اسے ایک ہتھیار کی طرح لے گیا تھا تاکہ جب وہ واپس آئے تو رونے کا ڈرامہ کر کے اپنے سسر سے پیسے نوچ سکے۔ میرا نے آنکھیں بند کی۔ اسے لگا تھا کہ درد کی آخری حد دیکھ لی ہے، لیکن اس نے نہیں سوچا تھا کہ گھڑے کے نیچے جہنم بھی ہوتا ہے۔ اس کا بچہ آریو نیچے نلیوں اور مشینوں کے سہارے سانس لے رہا تھا۔ اس کے اپنے باپ نے اس کی موت کی ڈھیل پہلے سے طے کر رکھی تھی۔ سلمان دھیرے سے اٹھا اور میرا کے بستر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، 10 سال پہلے میں نے تیرا ہاتھ اس لیے چھوڑا تھا کہ تم ایک بہتر زندگی جی سکے، اور دیکھ آج کیا حالت ہو گئی ہے۔ آج کے بعد اس بچے کی اور تیری پوری حفاظت میرے ذمہ ہے۔ نہ چھوڑوں گا اور نہ چھوڑنے دوں گا۔ اس کی پوری کمپنی اور وجود کو مٹی میں ملا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ سلمان کا پروجیکشن اتنا وسیع اور مضبوط تھا کہ اس وقت کوئی بھی عام عورت ہوتی تو اس کے سینے سے لگ کر رونے لگتی، لیکن میرا نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ پچھلے 3 دن کے اس درد نے اس کے اندر کا موم جلا کر ایک ٹھنڈا اور نوکیل لوہا بنا دیا تھا۔ نہیں، میرا نے انکار میں سر ہلایا۔ اس کی آواز بہت دھیمی لیکن شیشے کی طرح چبھنے والی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ سلمان، لیکن میری زندگی کا جو یہ کچرا ہے اسے میں اپنے ہاتھوں سے صاف کروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ہاتھ اس گندے آدمی کی وجہ سے میلے ہوں۔ سلمان ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ جو نرم مزاج لڑکی پہلے تھی، اس کی آنکھوں میں اب آگ جل رہی تھی۔ اب وہ کوئی بیچارہ پھول نہیں تھی، وہ ایک ماں بن چکی تھی۔ اب جب ایک ماں کو کنویں میں دھکیلا جاتا ہے تو وہ کسی دیو سے زیادہ خطرناک بن کر نکلتی ہے۔ میرا نے کہا، ندا، وکیل سے بات کر، آج ہی طلاق کے کاغذات بنوا اور جائیداد منجمد کرنے کے احکامات ڈال۔ میرا نے دیوار پر لگے کیلنڈر کو دیکھا۔ آج چوتھا دن تھا۔ اس کے پاس ٹھیک ہونے کے لیے 3 دن اور تھے۔ 7ویں دن صبح کراچی میں گھٹا ٹوٹی اور ہلکی سی دھوپ نکل آئی۔ ڈاکٹر نے میرا کو ڈسچارج دے دیا۔ ٹانکیں ابھی بھی درد کر رہے تھے، لیکن اب وہ کسی کے سہارے کے بغیر کھڑی ہو سکتی تھی۔ آرو کو ابھی بھی کچھ دن اسپیشل کیئر میں رکھنا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کے پھیپھڑے ٹھیک سے نہیں بن پائے تھے۔
میرا نے جراثیم سے پاک چادر پہن کر شیشے کے اس پار اس چھوٹی سی جان کو دیکھا۔ وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا، صرف ہتھیلی جتنا۔ اس کے پورے جسم پر تاریں لگی تھیں۔ اس کی سانس دیکھ کر میرا کا دل پسیج جاتا۔ سلمان ہی اسے لینے آیا تھا۔ وہ اسے اس کے والد کے چھوٹے سے کمرے میں نہیں بلکہ اپنے پوش علاقے والے پرائیویٹ اور محفوظ فارم ہاؤس پر لے گیا۔ وہاں پھولوں کی بہار تھی اور ہوا میں سکون تھا۔ بڑی بڑی لکڑی کی کھڑکیوں سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ ندا نے کچن میں پاکستانی گھروں کے انداز میں کھانا بنایا۔ سلمان نے دھیان سے بچے کا چھوٹا سا بیگ میز پر رکھا۔ تم آرام سے یہاں رہو، کوئی ضرورت ہو تو نوکر ہیں۔ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ تم ٹھیک سے کھاؤ تاکہ دودھ بنے اور ہم ہسپتال بھیج سکیں۔ میرا نے سر ہلایا۔ اس نے کوئی جھوٹی عزت کی خاطر انکار نہیں کیا۔ جب ایک عورت موت کا منہ دیکھ کر واپس آتی ہے تو یہ سب جھوٹے ڈرامے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ اسے اس جنگ میں لڑنے کے لیے سچ میں اس آرام کی ضرورت تھی۔ دوپہر کے وقت جب سبھی کمرے میں تھے، وکیل کے بھیجے ہوئے تمام کاغذات میز پر رکھے تھے۔ ایک طرف طلاق کے کاغذات، پیسے چوری کرنے کے ثبوت اور اس ریزورٹ کے وہ عیاشی والی تصویر، یہ ساری چیزیں بارود کی طرح اکٹھی تھیں۔ بس آگ لگانے کی دیر تھی۔ اسی وقت میرا کا فون زور زور سے وائبریٹ کرنے لگا۔ اسکرین پر نام چمک رہا تھا، وسیم۔ 6 دن اور 7 رات تک موت کا کھیل کھیلنے اور غائب رہنے کے بعد اس انسان نے آخر فون کیا تھا۔ میرا نے اس چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ پر ایک برفیلی اور زہریلی ہنسی تیار کی۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سا بھی خوف نہیں تھا۔ اس نے اپنا چمچ نیچے رکھا، منہ پونچھا اور فون اٹھا کر لاؤڈ سپیکر پر لگا دیا۔ ہیلو؟ میرا کی آواز بالکل سادہ تھی۔ دوسری طرف کسی لگژری گاڑی کی انجن چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وسیم کا وہی حکم چلانے والا تکبر گونجا۔ تمہارا دماغ سڑ گیا ہے کیا جو پچھلے اتنی دیر سے فون نہیں اٹھا رہی؟ تمہارے باپ نے بھی فون نہیں اٹھایا؟ کیا پھر سے کوئی ڈرامہ بازی شروع کی ہے اور اپنا منہ پھیلا کر میکے چلی گئی ہو؟ میرے پاس ان فضول حرکتوں کے لیے وقت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ وسیم بغیر رکے بولے جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ بچہ کیسا ہے یا تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ ایئرپورٹ والا واقعہ میرا کا ایک ڈرامہ تھا۔ میرا نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وسیم نے سمجھا کہ وہ ڈر گئی ہے تو وہ اور غصے میں بولا، سن، میں اس کمپنی کو بچانے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہوں۔ آج شام میں کراچی لینڈ کر رہا ہوں اور رات کو اپنے سب سے بڑے وی آئی پی کلائنٹ کو کھانے پر بلایا ہے۔ فوراً اپنا سامان اٹھا اور گھر واپس آ جا۔ پورے گھر کی صفائی کر، اچھے کپڑے پہن اور بازار سے مہنگا گوشت اور نئی وائن لے کر آ۔ اگر آج رات میں نے سرمایہ کار کا دل پکا کر لیا تو میری کمپنی کروڑوں میں کھیلے گی، اس لیے وہاں اپنا رویا چہرہ مت دکھانا، میری عزت کا سوال ہے۔ ندا غصے سے آگ ببول ہو گئی، لیکن سلمان نے اسے روکا اور میرا کی طرف دیکھا۔ میرا نے لمبی سانس لی۔ آج اس کا سینہ ہلکا تھا۔ پچھلے 3 سال کے گھٹن دھوئیں کی طرح اڑ گئی۔ تمہاری بات مان لی، میرا نے بہت ہلکی آواز میں کہا۔ میں آج رات کی پارٹی کے لیے کھانا نہیں بنا سکتی، وسیم چلایا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے منع کرنے کی؟ پیسے کا گھمنڈ آ گیا ہے کیا؟ میرا نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، اس لیے کہ میں آج کل اپنے نئے شوہر کے گھر ہوں۔ یہ چھوٹے اور تیز الفاظ وسیم کے کانوں میں بارود کی طرح پھٹے۔ فون پر ایسی آواز آئی جیسے وسیم نے گاڑی کو اچانک روک دیا ہو۔ تو یہ کیا پاگل پن بک رہی ہے؟ 8 ماہ میں کیا نیا شوہر؟ میرا نے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس نے آرام سے کال کاٹ دی۔ پھر اس نے وسیم کے چیٹ باکس میں 3 تصویریں بھیج دیں جو اس نے تیار کر رکھی تھیں۔ پہلی تصویر اس ننھے بچے آرو کی جو انکیوبیٹر میں نلیوں کے سہارے موت اور زندگی کے درمیان جھول رہا تھا۔ دوسری تصویر ہسپتال کی ڈسچارج سمری FIR کا مسودہ، جس میں صاف لکھا تھا کہ بیوی کو ایئرپورٹ پر فون سے لتھڑا چھوڑ گیا اور مشترکہ کھاتے سے دھوکے سے رقم نکالی گئی۔ اور تیسری تصویر طلاق کے قانونی کاغذات جس پر میرا کے دستخط تھے اور نیچے جائیدادیں اور بینک کھاتے منجمد کرنے کا حکم نامہ تھا۔ بھیجنے کے بعد اس نے وسیم کا نمبر ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وسیم نے پاگلوں کی طرح کالز کرنی شروع کر دی، لیکن میرا نے جواب نہیں دیا۔ پھر میرا نے سلمان کی طرف دیکھ کر پوچھا، سلمان، آج رات جو نیا سرمایہ کار اس کے گھر آ رہا ہے وہ آپ ہی ہیں نا؟ سلمان نے کھڑے ہو کر اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور اس کی تھوڑی بار ایک مسکراہٹ آئی۔
جو کسی ارب پتی تاجر کی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے دشمن کا شکار کرنے نکلتا ہے، اس نے کہا، ہاں، اور آج رات اسے اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ میری عورت کی آنکھ سے گرے ایک آنسو کی قیمت اس کے خاندان کی کتنی نسلیں چکائیں گی۔ دوسری طرف کراچی کے کسی راستے پر وسیم نے اپنی گاڑی ہسپتال کی پارکنگ میں آڑی ترچھی گھسا دی۔ اس کی ٹائی کھلی ہوئی تھی اور اس کی مہنگی شرٹ پر مٹی لگی تھی۔ وہ ہامتا ہوا ہسپتال کے اندر گیا۔ میری بیوی 6 دن پہلے ایڈمٹ ہوئی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے میز پر مکہ مار کر پوچھا۔ ریسیپشنسٹ نے کہا، صاحب، مریضہ تو آج دوپہر ڈسچارج ہو گئی ہے۔ ڈسچارج؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میرا بچہ انکیوبیٹر میں تھا۔ لیکن ریسیپشنسٹ نے بتایا کہ خاندان والوں نے اسے بہت بڑے پرائیویٹ ایمبولینس نیٹ ورک میں شفٹ کر دیا ہے۔ وسیم کا دماغ چکرا گیا۔ اس نے میرا کی دکان پر جا کر دیکھا تو وہاں شٹر بند تھا۔ پھر وہ سیدھا شفیع صاحب کے گھر پہنچا۔ اندر گھستے ہی اس نے دیکھا کہ میرا کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ یہ کیا ہے میرا؟ بچہ لے کر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کہاں ہے میرا بچہ؟ وسیم چلایا۔ شفیع صاحب کچن سے لوہے کا چمچہ لے کر باہر آئے۔ اس گھر میں تیرے جیسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، نکل باہر۔ وسیم نے غصے سے سلمان کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن سلمان نے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ دی۔ وسیم کے گھٹنے زمین پر ٹک گئے۔ سلمان نے اسے چھوڑ کر اپنا رومال نکالا۔ کسی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنی حیثیت اور سامنے والے کا چہرہ دیکھ لیا کر۔ وسیم نے غور سے دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ سلمان صاحب، یہ وہی کروڑ پتی تھا جس کے آگے وسیم گڑ گڑانے والا تھا۔ سلمان نے ایک سرخ اسٹیمپ والا کاغذ اس کے منہ کے سامنے پھینک دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس کی کمپنی کی تمام فنڈنگ منسوخ کر دی گئی ہے۔ وسیم زمین پر گڑ گڑایا۔ نہیں صاحب، ایسا مت کیجیے، میری ساری جائیداد دو پر لگی ہے۔ سلمان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، وہ آدمی جو اپنی 8 ماہ کی حاملہ بیوی کو ایئرپورٹ پر کتوں کی طرح چھوڑ کر عیاشی کرنے چلا جائے، جس نے اپنے سگے بچے اور بیوی کے ہسپتال کے پیسے چرا لیے، تم میرے جوتے چھونے کے قابل بھی نہیں ہو۔ پھر اس نے بتایا کہ اس نے میرا کے بچے کی قانونی سرپرستی قبول کر لی ہے، اور اگر وسیم کی کوئی بھی سایہ اس کے آس پاس ماند رہی تو وہ اسے ایسے غائب کر دے گا کہ پولیس کو اس کی قبر کا پتھر بھی نہ ملے۔ وسیم نے رینگتے ہوئے میرا کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ میرا بچا لے، میں پھنس گیا تھا، اس عورت نے مجھے پھنسا لیا۔ لیکن میرا نے پیچھے ہٹ کر کہا، میرے بچے کا نام کبھی مت لینا، تم اپنے کرموں سے خود گڑھے میں گر گئے۔ جب تم نے اس دن میرا فون کاٹ کر اپنی سیکرٹری کی باہوں میں جانے کے لیے بھاگے، تمہاری بربادی وہیں سے طے تھی۔ میرا نے اپنے باپ کے گھر سے سلمان کے فارم ہاؤس پر شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح شمیم بیگم اپنے رشتہ داروں کو لے کر میرا کی دکان پر پہنچ گئی اور شور مچانا شروع کر دیا۔ دیکھو لوگو، یہ میری بہو ہے جس نے اپنے پرانے عاشق کے ساتھ بچہ چھپا رکھا ہے۔ میرا نے خاموشی سے ایئرپورٹ والی کال کی ریکارڈنگ چلا دی، جس میں وسیم اسے مرنے کے لیے چھوڑ رہا تھا۔ پوری بھیڑ خاموش ہو گئی اور لوگوں نے شمیم بیگم کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ اسی دوران پولیس آ گئی اور شمیم بیگم کو گرفتار کر لیا گیا۔ جیل جانے کے راستے میں انہیں فالج کا دورہ پڑا اور وہ مفلوج ہو گئیں۔ چند ہی دنوں میں وسیم کا پشتیانی گھر بینک نے نیلام کر دیا۔ نیلامی میں میرا نے خود بولی لگا کر وہ گھر خرید لیا جہاں کبھی اسے حقیر سمجھا جاتا تھا، اور اسی گھر میں اس نے اپنا بڑا بوتیک کھول دیا۔ 2 سال بعد سلمان اور میرا کی گود میں ان کا بچہ کھیل رہا تھا، اور گلی کے کچرے میں ایک بھکاری وسیم اپنا منہ چھپائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جسے کبھی وہ کچرا سمجھتا تھا، وہ آج موتی بن کر چمک رہی تھی۔ عورت اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹے غرور کے آگے نہ جھکے، اپنے آنسو پوچھے اور اپنی طاقت پہچان کر آگے بڑھے۔ قسمت تبھی بدلتی ہے جب انسان اپنے حق کے لیے خود کھڑا ہو جائے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔